لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اوپر بیٹھے ہیں یا آرام کرنا ہے آرام کریں. اللہ کی عزتوں سے نوازے اپنی وجہ سے آپ نے نوازا اللہ برکتوں سے نوازے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مجھے آسمان کی قسم ہے اور مجھے رات کو آنے والے الطارق کی قسم ہے. تمہیں کیا خبر کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب وہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے. میں اس آسمان اور تاروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یقیناً ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے اور جس میں روح ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہے. انسان کو چاہیے کہ اس پہ تو سوچ لے کہ اسے کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے. ایک جوش مارتے ہوئے ایسے پانی سے جو مرد و عورت کے مخصوص اجزاء سے نمودار ہوتا ہے. یقیناً جس نے اسے پیدا کیا وہ اسے واپس اپنے پاس بلانے پر بھی پوری طاقت رکھتا ہے اور جس دن وہ واپس بلائے گا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے. اور جب وہ راز کھولے گا تو انسان کے پاس نہ ذاتی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی اسے مددگار میسر ہوگا. مجھے اس آسمان کی قسم ہے جو پلٹ پلٹ کے بارش برساتا ہے اور مجھے اس زمین کی قسم ہے جو اپنے سینے کو پھاڑ کے تمہارے لیے نباتات اگاتی ہے. یہ ساری باتیں پکی ہیں، کچھ مذاق نہیں ہے. یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی تدبیریں کر رہا ہوں. جو ان باتوں کو نہیں مانتے ان منکروں کو بس تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دے دیجیے.
حضرت قاری سعید اللہ سعید حفظہ اللہ ورعا جس سوز گداز محبت اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دل چاہتا تھا کہ اسے سنتے چلے جائیں، اور ایک ایک آیہ مبارکہ ایسی تھی کہ سوچ میں تھا کہ قرآن کے کس حصے کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا جائے۔ ان کی تلاوت میں سے سورہ الطارق کی تفسیر ہم انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ کلام اللہ کی تلاوت پہلا مرحلہ ہے، بعض دفعہ انسان نہ بھی سمجھے نا تو صرف تلاوت سے ہی دل پاک صاف ہو جاتا۔ حضرت قاری عبدالباسط رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا کارنامہ بتائیں جس میں آپ نے قرآن کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کہنے لگے کہ مصر کے صدر کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ میں نے روس کے دورے پہ جانا ہے اور قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ میں بڑا متعجب اور حیران ہوا۔ سعودی عرب کا دورہ ہوتا تو قاری صاحب کا ساتھ جانا معقول ہے، کسی اور اسلامی ملک کا دورہ ہوتا تو میرا ساتھ جانا معقول ہے، روس کا دورہ جو اللہ ہی کے منکر ہیں اور وہاں قاری عبدالباسط کا ساتھ جانا کیا مطلب ہے؟ بہرحال چونکہ صدر کی طرف سے پیغام تھا تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ وہاں انٹرنیشنل ایک کانفرنس تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے صدر محترم نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب بھی آپ کی کانفرنس میں آتے ہیں آپ ہمیں اپنا میوزک، اپنے سانگز، اپنے ترانے سب کچھ سناتے ہیں، آج ہم مصر سے آپ کو کوئی اپنا سانگ بھی سنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کی بات میں چونکہ وزن تھا کہ جب یہ ہمیں سنتے ہیں تو ہم ان کی کیوں نہ سن لیں۔ جب اجازت ملی تو مصر کے صدر نے کہا قاری صاحب آ کے ان کو اللہ کا کلام سنائیں۔ کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کر دی، میں تلاوت کرتا چلا گیا، اور جب میں تلاوت سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ روس کے صدر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور قرآن کو ماننا تو دور کی بات ہے، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا اس نے کیا پڑھا ہے، لیکن اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس نے دل کو اتنا نرم کر دیا ہے کہ میری آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں رہی ہیں۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ مجھے آسمان کی قسم ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کرنے میں ایزی نہیں فیل کر، نہیں بس یہ آپ کو دیکھنے میں پرابلم ہو رہی تھوڑی سی، بس ٹھیک، جزاک اللہ۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ مجھے آسمان کی قسم ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ان آسمانوں میں اللہ نے وہ وسعت رکھی ہے کہ اگر ایک ایسا ہوائی جہاز خیالی سا ایجاد کیا جائے جس کی رفتار اتنی تیز ہو جتنی روشنی کی رفتار ہوتی ہے، اور وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتا جائے،
اور وہ ہوائی جہاز چکر لگائے آسمانوں کے 100 سال تک نہیں 1000 سال تک بھی چکر لگاتا رہے تو اللہ کے بنائے ہوئے آسمانوں اور کائنات کی وسعت ختم نہیں ہوگی۔ 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کی کرسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ما السماوات السبع والارضون عند الکرسی الا کحلقۃ ملقى بارض فلا، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک طرف رکھی جائیں تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساری کائنات اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹی سی کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آسمان و زمین سے اس کی کرسی وسیع ہے، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ہے جس طرح کرسی کے سامنے کائنات چھوٹی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے اس آسمان کی قسم ہے، والطارق، چمکنے والے دمکنے والے رات کو آنے والے ستارے کی قسم ہے۔ جس طرح سے آپ ایک صحرا میں کھڑے ہوں یا سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، جتنے وہاں ریت کے ذرے ہوتے ہیں آپ کبھی گن نہیں سکتے، اس کائنات میں اتنے ہی ستارے پائے جاتے ہیں۔ اور وہ ستارے ریت کے ذروں کی طرح نہیں ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ بہت بڑے ہیں۔ ستارے ملتے ہیں تو گلیکسیز بنتی ہیں، گلیکسیز ملتی ہیں تو بڑے بڑے کلسٹرز بنتے ہیں، اور ان ستاروں کے اندر کچھ ایسے ستارے بھی ہیں کہ 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو یہ 12 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے تھوڑے سے ستارے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان ستاروں کی بھی قسم ہے جو رات کو آتے ہیں، جو چمکتے دمکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ آسمانوں کی قسم اٹھا کے اور آپ ستاروں کی قسم اٹھا کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں آسمانوں کی قسم اٹھا کے اور ستاروں کی قسم اٹھا کے تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کائنات کا یہ نظام کسی کی نگرانی کے بغیر نہیں چل رہا، کوئی ہے ہستی عظیم جو اتنے بڑے نظام کی نگرانی کر رہی ہے، مجھے قسم ہے کہ وہ ذات تمہاری بھی نگرانی کر رہی ہے۔ اگر ایک پلیٹ کے اوپر آپ نے کوئی 30-40 لڈو رکھے ہوں اور ان کو آپ زور کے ساتھ گھمائیں تو جس طرح یہ ممکن نہیں کہ وہ آپس میں نہ ٹکرائیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عجب انداز میں اس کائنات کے اندر اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور وہ گردش میں ہیں، اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ ان کو کنٹرول نہ کرے تو سب آپس میں ٹکرائیں اور کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
آسمان کی قسم، رات کو آنے والے چمکتے دمکتے ستارے کی قسم، ہر ذی روح کی نگرانی کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اگر تمہیں اس مثال سے سمجھ نہیں آئی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تم اپنے آپ کو غور کر لو، تمہیں یہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ کیسے؟ بس اتنا سا غور کر لو کہ تمہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس طرح سے تمہاری تخلیق کی گئی ہے۔ ایک گندا سا بے وقت حقیر جس پانی کا نام لیتے ہوئے تم شرماتے ہو، اس جوش مارتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا، جس پانی کے اندر لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں اور چونٹی سے بھی ہزاروں گنا چھوٹے ہوتے ہیں، وہ چونٹی سے ہزار لاکھ گنا چھوٹے چھوٹے جرثومے، اس چھوٹے سے جرثومے کا نطفہ بننا، زائگوٹ بننا، علقہ بننا، مضغہ بننا، لوتھڑا بننا، پھر چھوٹا سا ایک وجود اور گوشت کا ٹکڑا بننا، پھر گوشت کے اس ٹکڑے کے اوپر آنکھوں کا بن جانا، پلکوں کا سج جانا، آنکھوں اور پلکوں کے پیچھے 1,30,00,000 کیمروں کا فٹ ہو جانا، کان لگ جانا، اس کی فریکوینسی کا سیٹ ہو جانا، انگلیاں بن جانا، اس کے پورے اور اس کی لکیریں بن جانا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی کی نگرانی کے بغیر سارا کچھ ہوتا ہے؟ اکرمک اللہ، بارک اللہ فیک۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب۔ انسان غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ اس پہ غور کرے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ جو رحم مادر کے اندر محبت کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ اسے پیدا کر رہا تھا، وہ اس کو پیدا کرنے کے بعد بھی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جس نے اس نطفہ امشاج کو، ایک ایگ اور سیل اور زائگوٹ کو ایک خوبصورت انسان بنایا ہے، جو عدم سے تجھے وجود بخشتا ہے، جو چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹے سے جرثومے کو ایک عالم، ایک تاجر، ایک قاری، ایک مفسر، ایک محدث بنا سکتا ہے، جو چھوٹے سے جرثومے سے ایک خوبصورت انسان تشکیل کر سکتا ہے، مجھے قسم ہے آسمان کی کہ وہ دوبارہ تمہیں اپنے پاس واپس بلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جو تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال سکتا ہے اور انسانی شکل اور وجود اور احسن تقویم میں ڈھال سکتا ہے، وہ تمہیں قبر کے پیٹ میں واپس بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس دن وہ تمہیں اپنے پاس واپس بلائے گا، وہی دن ہوگا جب سارے راز بالکل کھول دیے جائیں گے۔ بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیت شاید یہ والی آیت ہے، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ کیسے راز کھول دیے جائیں گے؟
ان میں سے چند ایک چیزوں کا تذکرہ کر کے ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ جس اللہ نے انسان کو یہ خوبصورت شکل دی ہے، جب وہ قبروں سے اس انسان کو اٹھائے گا تو وہ اسے یہ شکل نہیں دے گا، وہ اسے وہ شکل دے گا جو اس کی کردار کے مطابق بنتی ہے۔ بعض انسان دیکھنے میں انسان ہیں لیکن ان کے اندر دل نہیں ہے۔ ایک بھیڑیا ہے، ایک درندہ ہے، ایک چیتا ہے، ایک بندر ہے، ایک خنزیر سے زیادہ بے حیا وجود ہے جو وہ تشکیل پا رہا ہے۔ جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو راز کھول کے بتا دے گا کہ دیکھنے میں انسان تھا لیکن یہ تو اندر سے درندوں جیسا بدتر انسان تھا۔ تو اس کی شکل بدلی ہوئی ہوگی، اور بدلی ویسی ہوگی جیسے اس کا دل ہوگا۔ اگر اس کے دل میں درندگی بسی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جن کی زبانیں شہد سے میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ تو انسان کی شکل بالکل بدلی ہوئی۔ اگر وہ دولت میں پاگل تھا تو نشے کے اندر بے ہوش اور ایسے جیسے مخبوط الحواس انسان ہوتا ہے اس طرح سے اٹھ رہا ہوگا۔ اگر اس کی زبان آگ لگاتی تھی، بہنوں بھائیوں کو جدا کرتی تھی، میاں بیوی میں سپریشن کروانے والی زبان تھی، تو اس کے منہ میں آگ کی زبانیں لگی ہوئی ہوں گی۔ اگر وہ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال بھر بھر کے کھاتا تھا اور اپنے یتیم بھتیجے یا یتیم بھانجے یا کسی یتیم عزیز کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی سوچنے والا اور اس کو ہتھیانے والا تھا، تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے پیٹ سے جہنم کے انگارے نکل رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ اٹھے گا تو اللہ نے اس کی شکل تو انسانوں والی لیکن اس کا سائز اللہ نے چونٹیوں والا رکھا۔ لوگ اٹھیں گے اور اس کی گردن کے اوپر پاؤں دے دے کے میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھول دیے جائیں۔ کچھ انسان اٹھیں گے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، باہوں میں باہیں ڈالی ہوں گی، اور وہ بغیر حساب کے 70,000 لوگ نورانی چہروں اور بدر کامل کی طرح وجود لے کر سیدھے اللہ کی جنتوں میں جا رہے ہوں۔ وضو اور اس کی برکت سے جو پانی ہمارے وجود پہ پڑتا ہے، جہاں جہاں یہ پڑتا ہوگا راز کھل جائے گا کہ یہ وضو کا پانی نہیں، یہ تو تجھے چمکانے والی ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ یہ پہلا ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ ہوگا کہ جیسے آج کی اس دنیا میں مختلف موسم ہوتے ہیں اور موسم بعض دفعہ ایک بھی ہو تو اندر انسانوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، موسم کے اندر حفاظت کے، سیفٹی کے اور اپنے دفاع اور ڈیفنس کے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی صاحب حیثیت ہے تو سخت گرمیوں کے اندر بھی وہ اے سی لگا کے ایئر کنڈیشن اپنے آپ کے ماحول کو کر کے اپنے آپ کو سردی جیسا ماحول دے لیتا ہے، اور اگر وہ صاحب ثروت انسان ہے تو چلچلاتی دھوپوں اور سخت سردیوں کے اندر ٹھنڈک اور سخت گرمیوں کے اندر ٹھنڈک اور سخت سردیوں کے اندر اپنے آپ کو ٹیمپریچر اور گرمائش دینے کا انتظام کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو ان کے موسم ویسے ہوں گے جیسی ان کی نیکیاں ہوں گی۔ کسی کے لیے تو اتنی تپش ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، اور کسی کے لیے ایسا سہانا موسم ہوگا
کہ حوض کوثر پہ ایک پارک میں نہر کے کنارے بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پی رہا ہو۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ تیسرا راز کھولنے کا ایک انداز یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں انسان پیسوں اور دولت کی بنیاد پہ دوست کماتا ہے، کمپنی کماتا ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اس کے ختم و حشم ہوتے ہیں، اس کو پروٹوکول، آنر اور اس کو عزت ملتی ہے، اور روز محشر بھی نیکیوں کے مطابق اس کو عزت ملے گی یا وہ تنہا ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کی سگی ماں اور اس کا حقیقی باپ بھی اس کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ۔ چوتھا راز کھولنے کا ایک یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی سائیکل پہ بیٹھتا ہے، کوئی بائک پہ سفر کرتا ہے، کوئی سزوکی پہ، آلٹو پہ، کوئی GLI، کوئی پجیرو پہ، اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ کوئی بائی ایئر سفر کرتا ہے۔ تو قیامت کا جو لمبا سفر ہے اس میں سواری کی رفتار اتنی ہی ہوگی جتنی دنیا میں انسان کی نیکیوں کی رفتار ہوگی۔ بالخصوص پل صراط سے گزرتے ہوئے تو کچھ لوگوں کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جیسے بجلی کی سپیڈ ہوتی ہے، اس رفتار کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ کی رفتار ایسی ہوگی جیسے آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کی رفتار ہوتی ہے، کچھ کی رفتار ایسے ہوگی جیسے ہوا کی ہوتی ہے، کچھ کی رفتار ایسے ہوگی جیسے ایک تیز گھوڑے کی ہوتی ہے، کچھ کی رفتار ایسے ہوگی جیسے دوڑنے والے انسان کی ہوتی ہے، کچھ کی رفتار ایسے ہوگی جیسے پیدل چلنے والے کی ہوتی ہے، اور جو نیکیوں میں سست تھا اس کی رفتار ایسے ہوگی، ایک قدم چلے گا دوسرے قدم پہ گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑے گا۔ جیسی جیسی نیکیوں کی رفتار ویسی ویسی اس کی سپیڈ اور ویسی ویسی ہی اس کی رفتار ہوگی۔ شکلیں اعمال کے مطابق، موسم اعمال کے مطابق، سواریاں اور رفتار بھی اعمال کے مطابق، لباس یہ بھی اعمال کے مطابق۔ جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے برہنہ بے لباس اور ننگے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی لباس ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، قبروں سے سارے انسان ایسے ہی اٹھیں گے، پھر ان کو لباس اعمال کے مطابق دیے جائیں گے، ان میں تقسیم ہوں گے اعمال کے مطابق۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا، اور اس لباس کی تقسیم میں بھی انشاءاللہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآن آگے کہے گا اللہ اس کو تو جنت کی خصوصی پوشاک دے دے۔ یہ قرآن کے جڑے ہوئے والدین کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، تو جنت سے ایک لباس لایا جائے گا، اس لباس کا نام ہے ڈریس آف آنر، عزت والا لباس۔ قرآن مجید اس پہ بس نہیں کرے گا، قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ اس کو اس کے علاوہ بھی کوئی اضافی چیز بھی دے۔ تو جنت سے ایک تاج لایا جائے گا جس تاج کا نام ہے تاج الکرامہ، اور وہ تاج اس کے سر پہ پہنا دیا جائے گا۔ شکل اعمال کے مطابق، موسم اعمال کے مطابق، رفتار اور سواری اعمال کے مطابق، لباس اعمال کے مطابق، اور پانچویں چیز جو سٹنگ ہے وہ بھی اعمال کے مطابق ہے۔
آپ مسجد میں حالانکہ سب لوگ برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کی آپ عزت کرتے ہیں، قاری قرآن کی اس کو چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں، بزرگوں کی آپ عزت کرتے ہیں، ان کو چیئر پہ خاص محبت کے ساتھ آپ بٹھا دیتے ہیں۔ مختلف فنکشن میں یہ اس کی حیثیت طے کرتی ہے کہ اس کو کون سا مقام یا کون سی جگہ ملنی ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے مطابق راز کھولنے کا انداز یہ ہوگا کہ جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ان کو بٹھانے کا انتظام ہوگا۔ کسی کو بٹھایا جائے گا نور کے منبر پہ، کسی کو بٹھایا جائے گا کستوری کے ٹیلے پہ، کسی کو بٹھایا جائے گا نبیوں کے دامن میں، اور کسی کو بٹھایا جائے گا عرش الہی کے سائے میں۔ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، یہ اس طرح سے اس دن راز کھول دیے جائیں گے۔ شکل اعمال کے مطابق، موسم اعمال کے مطابق، لباس اعمال کے مطابق، سواری اور رفتار اعمال کے مطابق، سیٹنگ ارینجمنٹ اور بٹھانے کا انتظام اعمال کے مطابق، اور کسی کو سرے سے بٹھایا ہی نہیں جائے گا، فرشتے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ جیسے اس کے اعمال ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی یہ 5 جو میں نے آپ کے سامنے انداز رکھے ہیں، ان 5 اندازوں کے علاوہ بھی 1 درجن کے قریب انداز ہیں جن سے اللہ انسانوں کے راز کھولے گا۔ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک چھٹی اور آخری چیز عرض کر کے انشاءاللہ ہم آخری آیات بینات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک عجب انداز یہ ہوگا کہ بعض انسانوں کو جب اللہ کی عدالت میں لایا جا رہا ہوگا تو ان کے راز ایسے کھلیں گے، زمین بولے گی یہ مجرم ہے، فرشتے بولیں گے یہ مجرم ہے، انسان بولیں گے یہ مجرم ہے، انبیاء بولیں گے یہ مجرم ہے، درخت بولیں گے یہ مجرم ہے، نامہ اعمال بولے گا یہ مجرم ہے، پوری کائنات بولے گی یہ مجرم ہے۔ جب سارے گواہیاں دے دیں گے تو میدان محشر میں آواز آئے گی، اس شرک کرنے والے ظالم پہ آج اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ دوسری طرف اگر انسان سے خطا ہوئی اور اس نے بار بار اللہ سے معافی مانگی، آنسو بہائے، تو اللہ اس کی بڑے خوبصورت انداز میں رازوں پہ ایسے پردہ ڈالیں گے کہ اس کو بالکل اپنے قریب کر لیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے یہ برائی کی؟ کہے گا کی۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ سجدے میں گر پڑے گا۔ نیکی آئے گی تو اللہ پوچھیں گے نیکی کی؟ میں نے کی، میں نے قبول کی، وہ سجدے میں گر پڑے گا۔ میدان محشر کے لوگ سمجھیں گے کتنا نیک انسان ہے، اس کی تو نیکیاں ہی نیکیاں اور سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے، اور اللہ کہیں گے دنیا میں نے تیرے اوپر پردے ڈالے، آج بھی تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے اوپر پردے ڈال دیتا ہوں۔ کسی کے ساتھ رب کریم یہ انداز بھی اپنائیں گے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب راز کھلنے لگتے ہیں، آپ اپنی طاقت، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا خاندان استعمال کر کے فائلیں بند کروا دیتے ہیں،
کیس کو داخل دفتر کروا دیتے ہیں، نتائج کو آپ بدل لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی طاقت نہ ہو تو آپ کی سیاسی پارٹی یا آپ کو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے عہدیدار وہ آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں راز کھولوں گا نہ تمہارے پاس اپنی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی مددگار ہوگا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ ایک اہم ترین چیز جس کو بیان کیے بغیر موضوع تشنہ رہے گا، 7واں انداز بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعمال تو اللہ نے کھولے ہی تھے، اللہ سینوں کے رازوں اور نیتوں کو بھی کھول دے گا۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں ہر چیز کی تصویر بنانے اور کلپ بنانے کی ایک عادت سی پڑ گئی ہے، بعض دفعہ کہیں یہ ہمیں ریاکاری کی وادی کی طرف دھکیل کے نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا خصوصی تذکرہ کیا۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ بھلا انسان کو علم نہیں کہ جب قبروں کے اندر کی چیزوں کو بکھیر دیا جائے گا اور جو اس کے سینے کے اندر ہے وہ راز حاصل کر کے کھول دیے جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں راز کھولوں گا نہ انسان کے پاس اپنی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ مجھے آسمان کی قسم جس سے پلٹ پلٹ کے بارش برستی ہے، اور مجھے زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ساری باتیں بہت پکی باتیں ہیں، فیصلہ کن ہیں، حتمی ہیں، فائنل ہیں۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیں، میرے اپنے منصوبے ہیں، میں اس کے مطابق اس کائنات کے اوپر میدان محشر برپا کروں گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی عدل کا ضابطہ نہیں ہے، یہ جو منکر ہیں ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ ہے سورہ مبارکہ سورہ طارق اور اس کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔